میں نے اس سے آس دلائی تھی نہ مایوس کیا تھا، بس پھندا گلے میں ڈال کر اسٹول پر کھڑا کر دیا تھا۔ فاروق، تمہیں یا تمہارے والدین کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں ان سب کو اپنا سمجھوں گی، ان سے بہت محبت کروں گی۔ تمہیں یا انہیں اپنے انتخاب پر کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میں نے اسے پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ میں جانتا ہوں، دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا اس ایک جملے پر ملیحہ کو دیکھا تھا۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ اس رات میں سویا نہیں۔ دولت آ کر میرے کمرے کی دہلیز پر رک گئی تھی۔ مجھے اسے صرف اندر لے کر آنا تھا، اور اگر کوئی یہ سب کرنے سے روک رہا تھا تو وہ شہلا کا وجود تھا۔ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، باقی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مگر مجھے دولت کی بھی ضرورت تھی۔ میں جیسے ایک دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملیحہ کے باپ کا ایک ٹیکسٹائل مل تھی۔ اسے شادی کی صورت میں اس مل کا مالک ہوتا اور میرے ہاتھ جیسے الادین کا چراغ آ جاتا۔ میں اپنی بہنوں کی شادی کر سکتا تھا، اپنے بھائی کو اچھے مقام پر پہنچا سکتا تھا، اپنے ماں باپ کو تمام آسائشیں دے سکتا تھا، اور اس کے بدلے مجھے صرف شہلا سے دور ہونا تھا، اور یہ قیمت میں ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس آفر کو رد کر دیتا تو کیا ہوتا؟ چند ماہ بعد فائنل کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد میں جاب کی تلاش شروع کر دیتا۔ جاب تو مجھے مل ہی جاتی، مگر وہ میری زندگی اور میرے حالات کو بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ الادین کا چراغ ثابت نہیں ہو سکتی تھی، اور مجھے یہ سب بھی منظور نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے مشکل رات کبھی نہیں گزاری۔ صبح ہونے تک میں ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے شہلا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک سکتے کے عالم میں رہی، اور پھر یوں جیسے اسے میری باتوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ بہت دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ جیسے پتھر کا بت بن گئی، میرے بہت روکنے کے باوجود پھر وہاں نہیں رکی تھی۔ میں جانتا تھا میں نے اس کے دل کا خون کیا ہے، مگر زندگی میں بعض دفعہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کئی دن میں کوشش کرنے کے باوجود بھی شہلا سے نہیں مل سکا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے پر تیار ہی نہیں تھی، مگر ایک دن بہرحال میری منت سماجت رنگ لے آئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی مجبوریوں کا لمبا چوڑا نقشہ کھینچ دیا تھا، اور وہ مان گئی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہوتی ہے کہ وہ مان جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ملیحہ سے شادی میں مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا۔ چند ہفتوں میں نے اپنے ماں باپ کو منا لیا تھا، اور اس کام میں بھی اہم کردار شہلا نے ادا کیا تھا۔ فائنل کے امتحانات سے فارغ ہوتے ہی میری اور ملیحہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ علیم صاحب ملیحہ کے گارجین تھے، اور انہوں نے میرے بارے میں خاصی تحقیق و تفتیش بھی کی تھی، مگر پھر ملیحہ کے حق میں اپنا ووٹ ڈال دیا تھا۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، مگر اس شادی پر ملیحہ کے علاوہ در حقیقت کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ میں خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ خوش نظر آنا میرے والدین اور گھر والوں کی مجبوری تھی، اور علیم صاحب کی ضرورت، کیونکہ وہ آگے بھی فیکٹری کے معاملات اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے، مگر میں اتنا احمق نہیں تھا۔ شادی کے دوسرے ہفتے میں نے فیکٹری کا کام سنبھال لیا، اور جو پہلا کام میں نے فیکٹری سنبھالنے کے بعد کیا تھا وہ علیم صاحب کی بجائے ایک دوسرے لیگل ایڈوائزر کی خدمات لینا تھا۔ علیم صاحب نے اس پر احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ ساری کوششیں ملیحہ نے بیکار بنا دی تھیں۔ اس نے بنا چوں چرا کے میرے ہر فیصلے کو قبول کیا تھا۔ میرے لیے ملیحہ کی طرفداری علیم صاحب کو پسند نہیں آئی تھی، اور انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ ملیحہ کے اصرار کے باوجود میں اپنے گھر والوں کو اس کے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ ان کے لیے میں نے ایک الگ بنگلہ کرائے پر لے لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بھولے سے بھی کبھی ملیحہ کو میرے اور شہلا کے سابق رشتے کے بارے میں پتہ چل سکے، اور گھر والوں کے ہوتے ہوئے اس قسم کی غلطیوں کا بہت امکان تھا۔ ملیحہ ہر لحاظ سے بہت عجیب لڑکی تھی۔ میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس قدر تابعدار قسم کی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، مگر وہ تھی۔ آپ شاید ہنس پڑے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں اگر دن کو دن کہتا تو وہ بھی یہی کہتی، اگر رات کو بھی دن ہی کہتا تو بھی اسے میری صداقت پر یقین رہتا۔ بعض دفعہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس کی ذات، اس کے وجود کا مرکز ہوں، اور میں یہی چاہتا تھا۔ کچھ چیزیں انسان کو بنا مانگے ملتی ہیں، وہ بھی میرے لیے ایسی ہی ایک چیز تھی۔ شادی کے 2 ماہ کے اندر میری دونوں بہنوں کی نسبتیں بہت اچھے گھرانوں میں طے ہو گئی تھی، اور اس میں بھی بڑا ہاتھ ملیحہ کا تھا۔
اگلے 3 ماہ میں اپنی بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو گیا تھا۔ شادی کی تقریبات کا سارا انتظام ملیحہ کے ہاتھ میں تھا اور اس نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میری بہنوں کی کے جہیز میں نہیں تھی، اور میں یہی چاہتا تھا۔ شادی کے 6 ماہ گزر جانے کے بعد فیکٹری مکمل طور پر میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میرے نام نہیں تھی، اور ابھی بھی سارے چیکس ملیحہ ہی سائن کرتی تھی۔ اگرچہ اس نے کچھ اکاؤنٹس میرے نام پر بھی کھلوا دیے تھے، مگر میرے لیے کافی نہیں تھے۔ میں ہر چیز پر اپنا تسلط چاہتا تھا، صرف اپنا تسلط، اور میں واضح طور پر اسے یہ سب کہہ کر خود سے برگشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے سامنے ہمیشہ میں یہی ظاہر کرتا کہ جیسے میں نے فیکٹری صرف اس کی وجہ سے سنبھالی ہوئی ہے، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ اس احسان عظیم کے لیے میری مشکور رہتی۔ میں مختلف فرضی اخراجات کے لیے اس سے لمبے چوڑے چیک سائن کرواتا رہتا، اور وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہتی، لیکن اتنا روپے بھی مجھے تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ ابھی بہت کچھ تھا جو مجھے کرنا تھا، اور بہت کچھ تھا جس کی مجھے ضرورت تھی، اور ہاں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی، مگر خیر، میں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پلان کیا کرتا تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہی میری ایک خوبی رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا علیم صاحب کو کب اور کس طرح مجھ پر شبہ ہوا، اور کب انہوں نے ملیحہ سے ملاقاتیں شروع کی اور میرے بارے میں اس کے کان بھرنا شروع کیے۔ مجھے شبہ نہیں ہوا، مگر ان دنوں اچانک اس کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بہت کنفیوز سی رہتی تھی، بعض دفعہ میری باتوں سے اختلاف بھی کرتی تھی۔ میں چونک گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بہت اچھی پلاننگ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کھل کر بات کی تھی۔ اس نے وہ ساری باتیں کہہ ڈالی جو علیم صاحب نے میرے بارے میں اسے بتائی تھی۔ میری ساری باتوں کے جواب میں ترپ کا پتہ استعمال کیا اور اس سے کہا کہ اگر اسے مجھ پر شک ہے تو میں اسے طلاق دے کر ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے کچھ اور کہنے، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ بچوں کی طرح بلکتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر میں نے جیت لیا تھا، اور اب مجھے اپنی پلاننگ کے مطابق منصوبے کے دوسرے حصے پر کام کرنا تھا۔ منصوبے کا دوسرا حصہ قدرے مشکل تھا، اور یہ مشکل صرف ایک باضمیر انسان کے لیے ہوتی۔ چنانچہ مجھے یہ مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے اسے سلو پوائزننگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں اس وقت آپ میں سے کچھ کا سانس خلق میں اٹک گیا ہوگا، کچھ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت ملیحہ سے چھٹکارا پانے کا کوئی اور طریقہ میرے پاس تھا ہی نہیں۔ علیحدگی اختیار کرتا تو میں عرش سے فرش پر آ گرتا، اس لیے میں نے اس وقت جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ وہ بڑے ناز و نام میں پلی تھی، بہت جلد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ میں ہر بار اس کی طبیعت خراب ہونے پر یوں ظاہر کرتا جیسے میں بہت پریشان ہوں، اور پھر خود ہی اسے میڈیسن وغیرہ لا دیتا۔ میں کسی طرح سے بھی یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہاں چیک اپ میں یہ بات سامنے آ جائے کہ اسے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے۔ جب افاقہ نہ ہونے پر اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے پر زیادہ اصرار کیا تو میں ایک فرضی ڈاکٹر گھر بھی لے آیا۔ اس نے جو میڈیسنز اس کے لیے تجویز کی، میں نے انہی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں منتظر تھا وہ ذہنی طور پر کولیپس کرے اور میں فیکٹری اپنے نام لگوانے کی کوششیں شروع کروں۔ جسمانی طور پر اگرچہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر ابھی تک ذہنی طور پر اس کی صلاحیتیں برقرار تھیں۔ انہی دنوں فیکٹری کے کسی کام کے لیے مجھے 2 ہفتے کراچی جانا پڑا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ منصوبے کے اس اہم مرحلے پر مجھے اس طرح غائب نہ ہونا پڑے، لیکن مجھے جانا ہی پڑا۔ 2 ہفتے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ بستر پر پڑی ہوئی نہیں ملی۔ اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، وہ گھر میں چل پھر رہی تھی۔ میں بے تحاشا فکر مند ہو گیا تھا، لیکن میں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اس کی صحت کی بحالی پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس نے میرے کسی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس یک ٹک مجھے گھورتی رہی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی سے کچھ خوف آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے میرے ہاتھ سے بریف کیس اور کوٹ پکڑ لیا اور اندر بیڈ روم میں چلی گئی۔ تم چینج کر لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ کمرے سے یہ کہہ کر نکل گئی۔ بظاہر یہ بہت سادہ سا جملہ تھا، مگر اس وقت اس کے منہ سے یہ سادہ نہیں لگا تھا۔ اس وقت کوئی بہت عجیب سی بات تھی اس کے لہجے میں۔ میں سر جھٹکتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح میرے کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے ملے تھے۔ میں نے اپنے ذہن سے خدشات کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس شام پہلی بار ہم دونوں نے مکمل خاموشی کے عالم پہ کھانا کھایا۔ میں وقتاً فوقتاً اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ ایک لفظی جواب دے کر اس خاموشی کو قائم رکھتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں بیڈ روم میں آ گئے تھے۔ میں اس وقت بیڈ پر لیٹ رہا تھا جب اس نے مجھ سے کہا تھا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کی بات پر چونک گیا تھا۔ وہ بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ بعض دفعہ خاموشی میں طوفان ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ مجھے اس گفتگو سے شروع ہونے سے پہلے ہوا۔ میں 2 سال کی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں ماں نام کی کسی چیز، کسی رشتے سے شناسہ نہیں رہی۔
मैंने अपना सारा बचपन तन्हाई में गुजारा है। तन्हाई इंसान में बहुत सी ख्वाहिशात पैदा करती है। मैं भी बहुत सी चीज़ों की तमन्ना करने लगी। तन्हाई आपको ख्वाब बुनना सिखा देती है। मैंने भी बहुत से ख्वाब बुन लिए थे। मुझे यकीन था सारी उम्र में मैं सिर्फ ख्वाब नहीं बुनूंगी। एक वक्त आएगा जब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स होगा जो मुझे बहुत चाहेगा, मेरी इतनी परवाह करेगा कि मुझे कभी दोबारा तन्हा बैठकर ख्वाब बुनना नहीं पड़ेंगे। मैं 19 साल की थी जब पापा की डेथ हुई। मेरा यकीन और गहरा हो गया। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो फिर इसने छटना ही होता है। वो अपनी हथेलियों पर नज़रें जमाए इस तरह बोल रही थी जैसे वो कोमा में हो। मैं इसका चेहरा देखता रहा जो इस वक्त झुका हुआ था। फौरी तौर पर मेरे समझ में नहीं आया कि वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। मैं बस खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। फिर कुछ सालों बाद मैंने तुम्हें देखा। मैं तुमसे मिली और मुझे यूँ लगा जैसे तुम ही वो शख्स हो जिसे खुदा ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया है। पता नहीं हीर ने रांझे से कितनी मोहब्बत की होगी। मुझे ये भी नहीं पता कि सोहनी ने माहीवाल को कितना चाहा होगा। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि वो सब मेरी मोहब्बत से बढ़कर नहीं होगा। बस फ़र्क ये है कि ये मोहब्बत एकतरफ़ा थी। मैं तुम्हें चाहती थी, तुम किसी और को। मुझे यूँ लगा था जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, वो सुने बगैर बोलती रही। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, इंसान को जीतना है तो कुर्बानी से जीतो, ईसार से जीतो। मैंने भी तुम्हें इन्हीं चीज़ों से जीतने की कोशिश की थी। मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल में 25 करोड़ दफ़ा मेरा दिल चाहा है कोई मलीहा को चाहे, सिर्फ मलीहा को। इसकी दौलत, इसके नाम और नस्ब को एक तरफ रखकर कोई सिर्फ मलीहा की बात करे। मुझे लगता था तुम वही हो जो ये कर सकता है, जो ये करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाज़ लोगों की किस्मत बहुत ख़राब होती है और वो हमेशा ख़राब ही रहती है। इनके हाथ कोई पारिस कभी नहीं लगता। मलीहा अली भी इन्हीं में से एक है। मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की थी कि मैं दूसरे के ख्वाब उजाड़ूं। फ़ारूक, क्या तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं खुद गर्ज़ नहीं हूँ? मेरा दिल और ज़र्फ़ दोनों ही बड़े हैं। इसने पहली दफ़ा सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे इसके गालों पर आंसुओं की कतारें नज़र आई थी, मगर इस वक्त मेरे पास इन आंसुओं पर गौर करने की फुर्सत नहीं थी। मैं तो इसके सवाल पर घबरा गया था। तुमसे शादी से पहले अगर एक बार भी मुझे पता चल जाता कि तुम्हारी निस्बत तय है और तुम किसी और से मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हें कभी तुम्हारे और शहला के रास्ते में आने की कोशिश न करती। मैं साख्त रह गया। 2 हफ्ते में पीछे क्या हुआ था मैं जानने से कासिर था, मगर सोने की चिड़िया मेरे हाथ से उड़ गई थी। मैं दम बखुद इसका चेहरा देखता रहा। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम्हें मुझसे कहना तो चाहिए था। तुमने हर चीज़ की बुनियाद झूठ पर रखी, मगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, मेरी गलती थी। मगर फ़ारूक, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसी तरह की शादी करनी पड़ती है। इनकी बीवी इनकी पसंद की नहीं होती, मगर फिर भी वो गुजारा करते हैं। मोहब्बत न सही, मोहब्बत करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इश्क न सही, तरस तो खाते हैं। मैंने पिछले 2 हफ्तों में अपनी शादी के 8 माह के एक लम्हे के बारे में सोचा है। मैं ये जानने की कोशिश करती रही हूँ कि कब मुझसे गलती हुई है। कोई ऐसी गलती कि मैं तुम्हारे दिल से उतर गई, कोई ऐसी गलती कि तुम मुझसे छुटकारा पाने का सोचने लगे। मेरे पैरों तले से पहली बार ज़मीन निकल गई थी। मैंने अब कुछ कहना ज़रूरी समझा था। मलीहा, तुम क्या? इसने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी थी। मैंने पिछले 8 माह में तुम्हारे सुनने के सिवा और कुछ नहीं किया, लेकिन आज नहीं सुनूंगी। आज सिर्फ कहूँगी, आज तुम सुनो। तुमने मेरे साथ क्या किया? फारूक, तुमने कभी सोचा है मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं? अगर तुम गिनने बैठो तो तुम्हें घंटे लग जाएंगे। मैंने तुमसे इश्क किया है। तुम्हें पता है इश्क क्या होता है? अगर सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देती तो सिर्फ मैं थी जो तुम्हारे साथ होती, मगर तुम्हें तो मेरे साथ की ज़रूरत ही नहीं। मैंने इन 8 माह में एक बार भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, फिर भी तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो। ए खुदा, क्या सारे इंकशाफात आज ही होने थे? मैं अपनी जगह पर लर्ज़ गया था। औरत से मोहब्बत क्यों की जाती है? अब वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसकी खूबसूरती की वजह से, या इसकी दौलत की वजह से, या इसके नस्ब की वजह से, या इसकी अतात की वजह से। मुझ में तो ये सब कुछ ही था। फिर तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? इतनी न सही, इतनी मोहब्बत न सही जितनी मुझे तुमसे थी, थोड़ी सी ही सही। एक फैक्ट्री के लिए तुम मुझे कत्ल कर देना चाहते हो ताकि इसके मालिक कहलाओ। मालिक तो तुम थे। इस एक घर के लिए तुम मुझे मारना चाहते थे ताकि तुम यहाँ शहला को बसा सको। मलीहा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। तुम्हें शायद खुद भी नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो।